امت مسلمہ کی مثال تالاب کی ہے. تالاب میں اگر ایک کونے سے پانی داخل ہوتا ہے تو سطح پوری اٹھتی ہے، لیکن اگر ایک کونے سے پانی نکلتا ہے تو سطح پوری بیٹھ جاتی ہے. اگر ایک پاکستان میں ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کر لیا تو پھر تو ہمیں خیال ہے کہ امت کو بھی ہم اٹھا لیں گے. اور اس پر نظر جمعیت علماء اسلام پر ہے. تو اس حوالے سے پاکستان میں کتنا شور مچ رہا تھا، اسرائیل کو تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا تسلیم کرنا. لیکن ایک جھٹکا ملا اور ہم نے کراچی میں جو جلسہ کیا کہ اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اتنی سپورٹ ملی ہے فلسطینیوں کو کہ آج بھی وہ کوشش کرتے ہیں کہ روزانہ ورنہ ہفتے میں ایک آدھ بار وہ مجھے شکریہ کی فون کریں. مسجد اقصیٰ سے بھی اور غزہ سے بھی ایک اثر پڑ جاتا ہے. اب اگر ہم اور علماء کی طرف سے اور ہمارے حلقوں سے اسرائیل کی حوصلہ افزائی کے لیے باتیں ہوں گی اور مسلمانوں کے اجتماعی موقف کے خلاف ہوں گی، آپ بتائیں جی ہم کس کو منہ دکھائیں گے؟ کیا منہ دکھائیں گے ہم لوگوں؟ ابھی افغانستان کی صورتحال ابھی واضح نہیں. صرف ایک بات واضح ہے کہ تحریک طالبان کو افغانستان میں عسکری فوقیت حاصل ہے. اور 85% سے زیادہ افغانستان اس کو ان کے قبضے میں ہے. لیکن اس کے باوجود اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بڑے شہروں میں داخل ہو کر اقتدار پر قبضہ کرنے سے پہلے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، صلح کی بنیاد پر معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایک مثبت بات ہے. دنیا کو اس مثبت بات کی حمایت کرنی چاہیے. صلح کی بات اگر کوئی سیکولر آدمی کرتا ہے یا امریکہ نواز آدمی کرتا ہے اس کو تو سپورٹ کیا جاتا ہے، لیکن اگر اس کا کوئی مخالف صلح کی بات کرتا ہے تو کہتے ہیں نہیں، اس کی صلح کی بات قبول نہیں ہے، اس کو ہر قیمت پر دہشت گرد کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں پاکستان میں تو آپ مسلح لوگوں کی حمایت نہیں کرتے اور افغانستان میں کرتے ہیں. بھائی افغانستان میں تو ان کی حکومت تھی، ان کو پاکستان نے تسلیم کیا تھا، ان کا سفیر یہاں تھا، ہمارا سفیر وہاں تھا، اور امریکہ نے باہر سے اور ناٹو نے باہر سے حملہ کر کے ان کی حکومت کو ختم کیا اور انہوں نے دفاع کیا ہے تو ہم نے اس کو جائز دفاع کہا ہے، بس اور کیا کہا. تم نے امریکی جارحیت کو انصاف کہا، عدل کہا، اور ہم نے اس کی دفاع کو جائز کہا ہے، بس. اس کے بعد ایک وقت آیا جب ہم نے تجویز دی کہ مذاکرات کرو. اگرچہ تحریک طالبان کا موقف یہ نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہمیں پہلے امارت بحال کرنے دو، پھر انہوں نے امارت کو گرایا، پھر امارت بات چیت کرے گی. لیکن بہرحال ہماری سوچ یہ تھی کہ اگر بین الافغانی مذاکرات ہوں اور مفاہمت ہو جائے تو داخلی مفاہمت کے بعد باہر کی قوتوں کو یہاں رہنے کا جواز نہیں ہوگا. لیکن چونکہ مسئلہ ان کا تھا تو اس کے مسئلے پر ہم ایک رائے دے سکتے ہیں نا، کسی کے ساتھ لڑ تو نہیں سکتے. اب اگر آج وہ یہ بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ کل بھی ہم نے یہ بات کہی تھی، آج آپ کہتے ہیں تو ہم آج بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بین الافغانی صلح زیادہ اہم ہے اور وہ ہو جانا چاہیے.